بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قل اطیعوا اللہ والرسول صدق اللہ العظیم۔ زیر بحث موضوع صدقہ فطر کے احکام و مسائل۔ ہر عبادت کے کچھ شرعی احکام ہوتے ہیں جن کو جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ عبادت قبولیت کا درجہ اختیار کر سکے۔ صدقہ فطر کے احکام و مسائل کے حوالہ سے اس جامعہ گفتگو کو لازمی سماعت فرمائیں، اس شرعی حکم کے بارے میں صحیح آگاہی حاصل کریں۔ فطرانے کی فرضیت پر اجماع ہے۔ رمضان المبارک کے گناہوں کے کفارہ میں جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اسے فطرانہ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503 میں ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام پر صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا جو سے یعنی بطور صدقہ فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ صدقہ فطر روزے دار کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حالت روزہ میں کوئی بری بات یا نامناسب کام ہو جائے تو صدقہ فطر سے اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ضرورت مند مساکین کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 1609 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو فحش گوئی اور بیہودہ باتوں سے پاک رہنے اور مساکین کی خوراک کے لیے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار اور یہ کیسے ادا کیا جائے؟ ہر فرد کے لیے صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، اور 1 صاع اعداد و شمار کے مطابق بعض کے نزدیک 2.5 کلو اور بعض کے نزدیک 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ اعداد و شمار کرنے سے 2 کلو 100 گرام کی مقدار ہی بہتر معلوم ہوتی ہے۔ شہر میں خوراک جیسے گندم، جو، کھجور، چاول، کشمش اور پنیر جو خوراک زیادہ استعمال ہوتی ہوگی اسی میں سے فی کس 1 صاع فطرانہ دیا جائے گا۔ ہمارے علاقہ جات میں زیادہ گندم اور چاول استعمال ہوتا ہے۔ موجودہ وقت میں گندم 1500 یا 1600 روپے من ہو تو 38 سے 40 روپے فی کلو بنتی ہے۔ اس لحاظ سے 1 صاع گندم کی قیمت 80 سے 100 روپے ایک فرد پر لازم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1 صاع خوراک یا 1 صاع جو یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع بطور صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی نقدی سے ہوگی یا غلہ سے؟ لازم یہی ہے کہ صدقہ فطر میں خوراک کی اقسام میں سے کوئی جنس دی جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے خوراک کے بدلے رقم دی ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں صرف ضرورت کے مطابق کچھ علماء نے متعلقہ جنس کی مقدار کے برابر نقدی دینے کی صراحت کی ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے؟
جو لوگ زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ مسکینوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کس وقت کی جائے؟ صدقہ فطر شوال کا چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے دیا جائے۔ افضل وقت یہ ہے کہ عید کی صبح صادق کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز عید کے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے جواز نکلتا ہے صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد دیا جائے تو وہ صدقہ فطر نہیں بلکہ عام خیرات ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 1609۔ بعض تنبیہات: دولت مند عورت اپنے فقیر خامند کو صدقہ دے سکتی ہے، جبکہ خامند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا خرچ خامند پر لازم ہے اور خامند کا خرچ بیوی پر نہیں۔ اس شخص پر صدقہ لازم نہیں ہوگا جو 1 دن کی خوراک کا بھی مالک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک شخص کا صدقہ فطر کئی افراد کو دیا جا سکتا ہے، اور کئی افراد کا صدقہ ایک فرد کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کسی قسم کی حد بندی اور تعین وارد نہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر منتقل نہ کیا جائے الا یہ کہ کوئی ضرورت درپیش ہو۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان پر بھی فطرانہ فرض ہے۔ بچوں پر روزے فرض نہیں لیکن فطرانہ ضروری ہے۔ فطرانہ کی مقدار کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کثرت سے کریں۔ فطرانہ شکر کی بہترین اور بے مثال صورت ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے، گھر میں خیر و برکت اور امن و سکون کا ذریعہ ہے، ہر قسم کی برائی اور شر سے بچنے کا محفوظ راستہ ہے۔ محبت اس سے جنم لیتی ہے، انسانی ہمدردی کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں صالحین میں شامل فرما لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔